کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کام کو پورا کرنے میں آپ جتنا زیادہ وقت صرف کریں گے اس کا اتنا ہی بہتر نتیجہ نکلے گا؟ اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو شاید آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے درکار وقت کا صرف ایک چھوٹا حصہ اس کام میں صرف ہوتا ہے اور زیادہ تر وقت بس تاخیر میں ہی گزرتا ہے۔ جب میں اسکول میں تھا، ہمارے استاد نے سب بچوں کو ایک مضمون لکھنے کا کہا۔ چونکہ یہ ایک لمبا مضمون ہونا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں پورا مہینہ دیا۔ چونکہ آخری تاریخ ابھی بہت دور تھی تو میں نے ابھی تک لکھنا شروع کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا اور اپنا سارا وقت بس کھیل کود میں ہی گزار دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور آخری تاریخ قریب آتی جا رہی تھی، لیکن میں نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا۔ اپنا مضمون جمع کروانے سے کچھ دن پہلے مجھے احساس ہوا کہ آخری تاریخ اتنی قریب ہے کہ میں وقت پر ختم نہیں کر سکوں گا، اور اس وقت میں فل آن گھبراہٹ کے موڈ میں چلا گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ ابھی چند دن باقی ہیں اور توجہ کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا۔ اس پیپر کو ختم کرنا میری پہلی ترجیح بن گیا اور باقی سب کچھ کم اہم ہو گیا۔ میں نے کھیل کود یا کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچا، میری ساری توجہ اس مضمون پر مرکوز تھی۔ آخر کار میں مقرر کردہ وقت پر اپنا پیپر ختم کرنے اور جمع کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سب بتانے کا مقصد آپ کو پارکنسن کے قانون سے متعارف کروانا تھا۔ قانون یہ بتاتا ہے کام میں توسیع ہوتی ہے تاکہ اس کی تکمیل کے لیے دستیاب وقت کو پورا کیا جا سکے۔ اسے سمجھنے کے لیے یہ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کو اپنے لان کی کٹائی کے لیے 1 ہفتہ دیتا ہے تو آپ اسے کرنے میں پورا ہفتہ لگائیں گے۔ اگر وہ آپ کو 1 مہینہ دیں تو آپ کو 1 مہینہ لگے گا، اور اگر وہ آپ کو ایسا کرنے کے لیے 1 سال دیں تو آپ کو پورا 1 سال لگ جائے گا۔ اس قانون کے مطابق بنیادی طور پر آپ کو کسی چیز کو مکمل کرنے میں جتنا زیادہ وقت دستیاب ہوگا اتنا ہی زیادہ وقت اسے مکمل کرنے میں لگے گا، اور آپ کو اپنا مقصد مکمل کرنے میں جتنا کم وقت درکار ہے اتنا ہی امکان ہے کہ آپ اسے مقرر کردہ وقت میں مکمل کر لیں گے۔ لیکن اگر کسی مقصد یا کام کی کوئی مقررہ تاریخ نہیں ہے تو غالباً یہ کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے آپ کو اپنے لان کی کٹائی کے لیے 1 مہینہ دیا ہے تو شاید آپ کو شروع کرنے میں کچھ دن لگیں گے، صرف اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 1 دن میں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ درمیان کے تاخیر کے دن ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس شروع کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ اسی طرح اگر مجھے مضمون لکھنے کے لیے 1 مہینے کی بجائے 1 ہفتہ دیا جاتا تو میں اسے 1 ہفتے میں ختم کر دیتا۔ ٹائم مینجمنٹ کے نقطہ نظر سے پارکنسن کے قانون سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز 1 دن میں پوری ہو سکتی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو 2 دن نہ دیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اضافی وقت دینے سے آپ کو بہتر نتائج ملیں گے، پھر بھی زیادہ تر وقت غیر اہم چیزوں میں ضائع ہوتا ہے، اور وقت کی حد مختصر رکھنے کا نتیجہ در حقیقت بعض اوقات بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ غیر ضروری چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے اور آپ کی توجہ کام پر زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم آپ کی ڈیڈ لائن کا حقیقت پسندانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو مکمل ہونے میں 1 ہفتہ لگے گا تو اس کے لیے کل کو آخری تاریخ متعین نہ کریں۔ لہٰذا پارکنسن کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وقت کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کریں اور اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔